السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، میں قاری غلام یاسین چشتی اور تساں لے پہ ہو ساڈا جیو چشتی چینل۔ ساڈا اج دا موضوع وضو دے متعلق ہے۔ پیارے دوستو، وضو پاکیزگی دا نام ہے۔ پہلے انسان نماز پڑھن دا ارادہ کریں دے یا قرآن پاک دی تلاوت دا ارادہ کریں دے تو انہیں واسطے حکم ہے کہ پہلے وہ وضو کرے۔ وضو دے بہت سارے مسائل ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحب ہیں۔ وضو دے سارے مسئلے ساکو آمنے چاہیے ہیں۔ آج مختصر ویڈیو دے اندر تو میں نے سینا جو وضو دے اندر کیا فرائض ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ وضو دے اندر 4 فرائض ہیں: سارا چہرہ دھونا، کونے سمیت بازو دھونا، چوتھائی سر دا مسح کرنا اور گٹے سمیت پاؤں دھونا۔ یہ وضو دے فرائض ہیں۔ باقی سنتا ہونے کلی کرنا، مسواک کرنا، ہاتھ دھونا، تمام اعضاء کو کیا دفعہ دھونا ہے، لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال اگر صحیح معنی اس یہ 4 اعضاء دھوں، سارا چہرہ، بازو، چوتھائی سر دا مسح اور پاؤں، یہ سارا وضو مکمل ہے۔ وضو شروع کر تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور وضو کے دوران کوئی دنیاوی گال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کلمہ شریف، درود شریف دعائیں ہیں تو سا او پڑھ سکتے ہو۔ جلے وضو تارا مکمل تھی گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وضو والا بچہ یا پانی جہاں ہے اگر تساں کھڑے تھی کہ پی گھنوئی کو تین دے اندر شفا ہے، باعث رحمت ہے۔ برتن دے اندر اگر پانی ہے تساں وضو کیتے تو وہ کھڑے تھی کہ پیو تو یہ ثواب ہے اور ان شفا ہے۔ عام ٹوٹی کا وضو بھی تساں وضو تو بعد پانی پی سکتے ہو۔ پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے آسمان دی طرف اپنا چہرہ کر کے یہ دعا پڑھو: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا انہیں گناہ معاف تھی وینن، انہیں واسطے جنت دے دروازے کھل وینن۔ اور بیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ القدر وہ بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے دوستو، جل وضو مکمل تھی گئے ہوں تو مسجد داخل تھی نے پہ ہو تا جہاں وضو دے آزاد ہوتے ہیں تو انہوں تے جہاں پانی ہے کوشش کی کرو مسجد دے داخل تھی تو پہلے ان اعضاء کو ہاتھ نہ صاف کر گدا تاکہ پانی دا کوئی قطرہ مسجد نہ ڈھاوے۔ یہ مسجد دی تعظیم ہے۔ پانی جو ہے بہر ساٹی ہنو اچھی طرح اور پھر تو مسجد دے داخل تھی ہو۔ وہی گل یہ ہے کہ جس ٹائم تو وضو کر گئے تو کوشش کی کرو کہیں ٹائم تحیت الوضو 2 رکعت نیت دے نال یہ نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ ان نماز تحیت الوضو یہ مسجد بن کے یا گھر تو پڑھ دے ہو تو اتھا بھی تھی سکتی ہے۔ 2 رکعت جی عام نماز پڑھیں دی صرف نیت ہو سی 2 رکعت نماز تحیت الوضو۔ ان دی بہت فضیلت ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے بہت کہ جنا سالے نبی صلی اللہ تعالی وسلم شب معراج جنت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دے چلن دی آواز یعنی قدمہ دی آہٹ دی آواز سنی اور پوچھے اے جبریل علیہ السلام جنت کون چلدا ودے؟ تو انہاں اس کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تے نہیں چلدا ودا، مکے دے اندر تہاڈا غلام سیدنا حضرت بلال حبشی مؤذن رسول رضی اللہ تعالی عنہ مکے وچ چل دے ودن آواز جنت وچ ویندی پئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جنت تو آپ جلے واپس آئیں تو بلال پاک کو پوچھے نے اے میرا بلال آج کے جی آمنا دلال سائیں فرمائے اے بلال کیا عمل کریں دے ہو جو میں تہاڈی شان ڈٹھی ہے تہاڈے چلن دی قدماں دی آواز جنت وچ ویندی پئی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہ ویلے بے وضو ہونا وضو کر گھندا اور جلے وضو کرے نا 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی فرمائے کہ اتنا شان ہے جو تیرے چلن دی آواز میں جنت سنی ہے۔ پیارے دوستو ساکو ہر ٹائم با وضو نہ ہونا چاہیے ہے اور وضو تو بعد تحیت الوضو نفل بھی ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساکو نگاہ سے عمل توفیق عطا فرماوے۔ جہے دوست نوے ہیں سارے چینل تے انہاں کو عرض ہے کہ سارے چینل کو فالو کرے سو اور سارا گروپ بنایا گئے گدائے اہل بیت دے نال اندے وچ ایڈ تھی ہو ثواب دی نیت دے نال اپنے دوستاں کو شیئر کرو۔ اللہ تعالیٰ سب دی دنیا آخرت اچھی بناوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔